حضرت عبداللہ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناب بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بیوی آمنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بیوی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس ہو کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق تعالی نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب ترین غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے،
اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر حیثمی، امام قرطبی و حافظ شام ابن ناصر الدین اور حافظ شمس الدین دمشقی، قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی و صاحب الاقلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانے فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمانی پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے انہیں اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اور حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالی نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اشاعۃ اللمعات جلد 1 صفحہ نمبر 718۔ اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش ہو کر مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فراحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ اور الاشباع والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے، چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے،
اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کے ہیں، کیونکہ حضور کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور کو خداوند تعالی نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا گیا کہ آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو اپنے نعتیہ اشعاروں میں اس طرح بیان فرمایا ہے: حب اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان بہ رؤوفا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے۔ فأحیا امہ وکذا اباہ لإیمان بہ فضلا لطیفا، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرمایا۔ فسلم فالقدیم بہ قدیر وإن كان الحدیث بہ ضعیفا، یعنی تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ فرمائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، لہٰذا اگرچہ اس تعلق سے حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو یہ بات تمہیں مان لینی چاہیے۔ صاحب الاکلیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حیتمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالی نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی، شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں تعان کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے والدین کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور حضور کی حدیث لیت شعری ما فعل ابوی، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، اس کے بارے میں امام سیوطی نے در منصور میں فرمایا کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ بہرکیف مندرجہ بالا اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں ان کو پڑھ لینے اور سننے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور کے والدین اور تمام آبا و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔
باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا باعث ہوگی، اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول الاسلام لآباء الکرام ہے، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد موحد و مسلم ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ اگلے درس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات اور احوال کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا تعالی ہمیں حضور کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔